بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا میزبان عمر فاروق اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ اور آج ہم حاضر ہیں گلشن فاروقی مدرسہ دارالتوحید و سنہ میں، اور آج کے جو ہمارے معزز مہمان ہیں وہ ایک عالم دین بھی ہیں اور علماء سے محبت کرنے والوں سے یہ بے انتہا محبت بھی کرتے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ایک بہت ہی اچھے انسان ہیں۔ میری مراد برادر محترم حضرت مولانا عطاء الرحمن صاحب ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اپنے پروگرام کو مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ سب سے پہلے مولانا بتائیے گا کہ آپ نے کتنی تعلیم حاصل کی اور کہاں کہاں سے تعلیم حاصل کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے بھائی عمر فاروق صاحب آپ کو درسگاہ فاروقی مدرسہ دارالتوحید و سنہ میں تشریف لانے پر دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ کا یہ خوبصورت پروگرام علماء سے، ہم جیسے طالب علموں سے یہ انٹرویو جو آپ لے رہے ہیں، اس کام کو میں قابل تحسین سمجھتا ہوں، اور اس پہ آپ کا جو ہے وہ شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ آپ نے پوری جماعت کی طرف سے یہ فرض ادا کیا کہ آپ یہ کام کر رہے ہیں۔ اللہ آپ کو اس کا اپنی شیء نشان بدلا عطا فرمائے۔ بندے ناچیز عطاء الرحمن الحمدللہ ناظرہ حفظ اسی مدرسہ دارالتوحید و سنہ میں اپنے والد ماجد کی زیر عاطفت میں نے تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد شعبہ کتب میں جب قدم رکھا تو الحمدللہ موقوف علیہ تک اپنے والد محترم سے یہاں پڑھا، مختلف اساتذہ سے پڑھا۔ پھر دورہ حدیث شریف استاذ العلماء شیخ الحدیث حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب دامت برکاتہ العالیہ سے جامعہ صدیقیہ میں، استاد خلیل الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ جامعہ حقانیہ والے ان سے الحمدللہ شرف تلمذ حاصل کیا۔ پھر اس کے بعد 7 مہینے امام المناطقہ حضرت قاضی حمید اللہ خان صاحب نور اللہ مرکزہ سے تکمیلہ کے اسباق مظاہر العلوم مجرمالہ میں پڑھے۔ پھر میری دیرینہ خواہش تھی، بچپن سے خواہش تھی کہ مجھے اللہ تعالیٰ مدینہ منورہ میں پڑھنے کے لیے بلا لیں۔ پھر میں نے کوشش کی، اللہ نے مجھے الجامعۃ الاسلامیہ بالمدینہ المنورہ میں 2.25 سال پڑھنے کی سعادت حاصل کی، جہاں میں نے معہد تعلیم اللغۃ العربیہ لغیر الناطقین بہا یہ پڑھا، اور اس کے ساتھ ساتھ مسجد نبوی شریف میں 4 دفعہ مختلف مشائخ کو میں نے قرآن مجید سنایا ہے، جن میں قراءت عاصم، روایت حفص اور شعبہ دونوں ملا کر بھی سنائی ہیں۔ اور اس موقع پہ میں تحدیث کی نعمت کے طور پہ عرض کروں گا کہ میرے روایت حفص میں اور شعبہ میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بالسند المتصل الحمدللہ ایک میں 29 واسطے ہیں اور ایک میں 34 واسطے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اور بھی بڑے مشائخ پاک و ہند کے، عرب و عجم کے مشائخ وہاں جو حج پہ عمرے پہ تشریف لاتے تو ان سے مسلسلات کی احادیث اور اسی طرح کئی مسلسلات پڑھنے کا الحمدللہ شرف حاصل ہوا۔ یہ میرا ایک تعلیمی سفر ہے جو میں ایک طالب علم اس قابل ہوا کہ آج آپ مجھے ان لفظوں سے یاد کر رہے ہیں۔ یہ میرا تعلیمی سفر ہے، اللہ رب العزت مجھے دین کی خدمت کے لیے قبول و منظور فرمائے۔ ماشاءاللہ۔ آپ نے عسکری تعلیم کہاں تک حاصل کی؟ عسکری تعلیم الحمدللہ فاروقیہ آئیڈیل مڈل اسکول والد صاحب نے ہم بھائیوں کے لیے یہاں پہ منظور کروایا تھا، جو مڈل تک تھا، اس میں مڈل تک یہاں تعلیم حاصل کی۔ پھر اس کے بعد شعبہ کتب میں پڑھنے لگ گئے، تو شعبہ کتب کی پڑھائی کے بعد پھر مدرسہ میں ہی رہ کے میٹرک کیا۔ پھر بڑھتے بڑھتے ایم اے اسلامیات جو عربک ایجوکیشن ہے، الحمدللہ یہ تعلیم میری مکمل ہے الحمدللہ۔ اور میں ایک بات یہاں بتاتا چلوں، شیخ عبد الرحمن السدیس صاحب امام الحرم المکی مکۃ المکرمہ وہ میرے استاد محترم ہیں۔ میں نے ان سے زاد المعاد مدینہ منورہ میں وہ ہر مہینے کے 1 منگل تشریف لاتے تھے، تو مسجد نبی شریف میں ہم نے ان سے زاد المعاد جس طرح آپ تشریف فرما ہے اس سے تھوڑا سا فاصلہ اور ہوگا، قریب بیٹھ کے ان سے الحمدللہ میں نے شرف تلمذ حاصل کیا، اور وہ میں ان کا شاگرد ہوں، میرے الحمدللہ استاذ ہیں۔ مسجد نبی شریف کے 2 امام اور 2 خطیب شیخ عبد المحسن القاسم، شیخ عبداللہ البعیجان، یہ میرے دونوں استاد ہیں، اور دونوں حرم کے امام اور خطیب۔ سبحان الحمدللہ۔ جی بالکل، ہمیں بھی آپ کے پاس بیٹھ کے اتنی ہی خوشی ہو رہی ہے کہ الحمدللہ ہمارے ساتھی ہمارے دوست جو ہے وہ اتنی ماشاءاللہ اتنی دور تک جا کے تعلیم حاصل کر جائے ہیں، جزاک اللہ۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ علم کی تعریف کی کہ اسلام علم کہتے کسے؟ علم کی تعریف بہت سے علماء نے کی ہے، مفسرین نے کی ہے، محدثین نے کی ہے، مورخین نے، تمام قلم چلانے والوں نے اپنے اپنے انداز میں کی ہے۔ لیکن میں ایک نالائق طالب علم جو مجھے بہت تعریف پسند آئی وہ مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ معارف القرآن کے جو
مفسر ہیں، انہوں نے اپنی کسی کتاب میں یہ تعریف لکھی اور وہ میرے دل پہ نقش ہو. وہ فرماتے ہیں کہ علم کہتے ہیں نہ مٹنے والی پیاس، تو کبھی بھی نہ مٹے اسے علم کہتے ہیں. اور طالب علم اسے کہتے ہیں کہ جس کے دل و دماغ میں ہر وقت کوئی نہ کوئی سوال نہ چلتا ہو. ایک سوال مکمل ہوا، اگلا سوال، کوئی کسی نہ کسی بات کی جستجو میں وہ لگا بھی رہے، اس کو حقیقی معنی میں طالب علم اور اسی تڑپ کو اور طلب کو علم کہا جائے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت خوبصورت تعریف ہے. اچھا یہ بتائیے کہ علم حاصل کرنا اتنا ضروری کیوں ہے؟ بہت پیارا سوال کیا آپ نے. علم حاصل کرنا ضروری اس لیے ہے، ایک تو اللہ رب العزت نے خود قرآن مجید میں علم کے بارے میں جب تذکرہ کیا، نمازیں 5 فرض ہیں، روزے سال میں 1 دفعہ فرض ہیں، 2 ہی چیزیں قرآن مجید میں نظر آتی ہیں جن کی کوئی حد نہیں. ایک اللہ کا ذکر، اللہ فرماتے ہیں وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا. اور دوسرا علم کے بارے میں جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں قُل رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، زدنی علما، کہ اللہ میرے علم کو زیادہ کر. تو علم کو حاصل کرنا اسی لیے ضروری ہے کہ اس کے لیے قرآن مجید نے ایسے لفظ استعمال کیے ہیں جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ علم بہت ضروری چیز ہے، کہ اس کی زیادتی ہی کے بارے میں سوال کیا گیا ہے. پھر اسی طرح انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے تذکرے جب قرآن مجید کے صفحات میں قرآن کے خوبصورت گلستان و گلستان میں جب مطالعہ کرتے ہیں تو یہی پتہ چلتا ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام جب اللہ نے ان کو مقام و مرتبہ دیا، ان مقام و مرتبوں کا ذکر بعد میں کیا، علم کا ذکر پہلے کیا. مثلا حضرت یوسف کا تذکرہ ہے وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا. حضرت موسیٰ کا تذکرہ ہے وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا. اسی طرح داؤد و سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا داؤد وسلیمان علما. اب ان کو اللہ نے اور بھی بہت کمالات عطا کیے تھے، لیکن ذکر اللہ نے سب سے پہلے علم کا کیا ہے. اس لیے علم حاصل کرنا ضروری ہے کہ انبیاء علیہ السلام کا بھی ترہ امتیاز اللہ نے علم میں ذکر فرمایا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. حدیث میں آتا ہے علم و علمان، علم الابدان اور علم الادیان، یعنی 2 علم ہیں، ایک حکمت کا علم اور ایک دینی علم. تو یہ جو تیسرا علم ہے عسکری تعلیم جسے ہم کہتے ہیں، اسے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ ہنر ہے یا جو ہے نا یہ ایک فن ہے؟ میرے بھائی، اصل جو علم ہے وہ تو ہے العلم ما جاء من فوق، جو اللہ نے انبیاء علیہ السلام کی صورت میں رشد و ہدایت بنا کر آسمانوں سے نازل فرمایا. یہ جو دنیاوی علم ہے یہ بھی حقیقت میں اللہ ہی کا علم ہے، کیونکہ دنیا بھی اللہ کی ہے، آخرت بھی اللہ کی. لیکن دونوں میں فرق کرنے کے لیے ہم دینی تعلیم کو حقیقی علم سمجھتے ہیں، اور جو دنیاوی عصر حاضر میں، دور حاضر میں جو جدید تقاضوں کے مطابق جو علم پڑھے جا رہے ہیں، ان کو ہم علم تو کہیں گے لیکن بمعنی یوں سمجھ لیں معلومات کے، مصدر مبنی للمفعول بنا دیں گے، بمعنی معلومات کے. اور اس کو فن کہہ سکتے ہیں، ہنر بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن دونوں میں فرق یوں ہوگا کہ ہنر وہ ہوتا ہے جو ہمارے بدن کے ذریعے فزیکل اعتبار سے جو ہو. مثلا کوئی آدمی ہے جس کو ہنر ہے کہ یہ دیوار بڑی اچھی بنا لیتا ہے، یہ مستری بڑا اچھا ہے، یہ معمار بڑا اچھا ہے، یہ کاریگر بڑا اچھا ہے. اور جو فن ہوتا ہے یوں سمجھ لیں کہ وہ ایک ملکے کے ساتھ تعبیر کرنے کے، انسان کے اندر ایک ملکہ ہوتا ہے. جیسے یار بولنے کا بڑا پیارا فن ہے، اسے سمجھانے کا بڑا فن ہے، اسے پڑھانے کا بڑا فن ہے. تو اس اعتبار سے ان کو فنون یا جو ہے وہ ہنر تو کہہ سکتے ہیں، لیکن علم حقیقت میں وہی ہے جو قرآن و حدیث کے مطابق. جی ماشاء اللہ، بہت خوبصورت جواب. اچھا یہ بتائیے گا کہ علم عالم اور جاہل کے درمیان کمپیئر آپ کیسے کریں گے؟ کیا فرق ہے ان دونوں میں؟ آپ نے یہ جو سوال ہے اس کو کئی طریقوں سے حل کیا جا سکتا ہے. جی اس وقت مختصراً میں انسان کا محبوب بھی کوئی چیز ہونا چاہیے اور دشمن بھی کوئی چیز ہونا چاہیے. ہمارے محبوب ہیں اکابرین اشاعت التوحید والسنہ، اور اس میں ہمیں اتنی محبت ہے کہ کسی اور طرف ہماری نگاہ نہیں اٹھتی. تو ان علماء میں، ان علماء کے گلدستے میں ہمارے ہاں ایک شخصیت ہیں محدث کبیر قاضی شمس الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ. حضرت قاضی شمس الدین رحمہ اللہ نے اپنی کسی کتاب میں ایک قانون لکھا ہے کہ جب مشتق پہ کوئی حکم لگ رہا ہو تو اس مشتق کا جو مادہ اور مبدا ہے وہی اس حکم کی علت ہوا کرتی ہے. اب العالم یہ علم سے مشتق، الجاہل یہ جہل سے مشتق ہے. تو ان کی فضیلت اور ان کے درمیان مابین امتیاز شناخت کے لیے یہی علم اور جہالت ہی کافی ہے.
عالم کا مقام و مرتبہ اس لیے بلند ہے کہ اس میں علم ہے، جاہل کا مقام اس لیے گرا ہوا ہے کہ اس میں جہالت ہے۔ تو میں تو سمجھتا ہوں کہ انہی کے مادوں سے دیکھا جائے تو ان کا خود بخود فرق ہو جائے گا، خود بخود غور کرنے سے بات سمجھ میں آ سکتی ہے۔ جی بے شک۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ رمضان المبارک میں یا رمضان کے سٹارٹ میں رمضان ٹرانسمیشن پروگرام جو ہیں وہ ٹی وی کے اوپر چلتے ہیں، تو کیا یہ مستند ہیں کہ کیونکہ ان کے اندر دیکھا گیا ہے کہ میوزک بھی ہوتا ہے اور ڈانس وغیرہ بھی ہو رہا ہوتا ہے، کیا یہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، یا اس کی کچھ نوعیت چینج کر کے یہ ہونی چاہیے؟ میرے بھائی مولانا صاحب، یہ جو ٹیلی ویژن پہ پروگرام آج کل ہو رہے ہیں، ترتیب دیے جا رہے ہیں، اور مجھے بھی رمضان شریف میں لاہور کے کسی چینل پہ بلایا گیا ہے، من حیث الذات تو ان کا انکار نہیں کیا جا سکتا، یہ وقت کی ضرورت ہے۔ ہاں اس پہ بحث من حیث النوعیت ہو سکتی ہے کہ اس کی نوعیت تبدیل ہونی چاہیے۔ مثلا آج کل ٹی وی پہ دیکھا جا رہا ہے صاحب امامہ کئی علماء بیٹھے ہیں اور ان کے ساتھ بے پردہ خاتون بھی بیٹھی ہوئی ہیں، تو اس وقت ہمارے دل میں بھی یہ بات آتی ہے کہ ایسے نہیں ہونا چاہیے، علماء کی شیء نشان نہیں، تو پروگرام تو ہونے چاہیے، میرا اپنا نقطہ نظر ہے، کسی کو اختلاف بھی ہو سکتا ہے، لیکن نوعیت یہ نہیں ہونی چاہیے، نوعیت تبدیل ہو۔ مثلا واضح طور پہ پتہ چل رہا ہو کہ آج علماء کا پروگرام ہے، اس میں خالصتاً علماء کی مجلس ہو، نشست علماء کی ہو، کوئی ایسا دین کے خلاف یا بے پردگی یا کوئی ایسی بات نہ ہو جس میں کوئی انگلی اٹھ سکتی ہو، تو اس دائرے کے اندر رہتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ یہ پروگرام ہونے نہیں چاہیے۔ میں یہاں ایک لفظ بولنا چاہوں گا، شاید آپ پسند فرمائیں، کہ ہمیں اس دور میں یہ کام کرنا چاہیے کہ قدیم صالح اور جدید نافع، ان دونوں کو ملا کے ہمیں یہ کام کرتے ہوئے زندگی گزارنی ہے، اور ہمیں دین کی خدمت میں اسی طرح کوشاں رہنا کہ قدیم نافع اور جدید صالح، کہ جو پیچھے گزر چکا ہے وہ تو نفع مند ہی ہے، ہمارے اکابر نے جو دستور بنایا، جو منشور بنایا، اور جو جدید دور میں جو صالح چیزیں ہیں ان کو بھی اپنانا چاہیے۔ یہ وقت کی دور حاضر کی یہ ضرورت ہے۔ اب دیکھیں حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے تجدید کی تھی، ایک نصاب مرتب کیا تھا، ہمیں یہ پہلو تو نظر آتا ہے کہ انہوں نے تجدید کی، نصاب مرتب کیا، لیکن یہ پہلو بھی قابل قدر ضرورت ہے اور قابل توجہ ہے کہ انہوں نے پہلے نصاب پہ، پہلے طور طریقے پہ اکتفا نہیں کیا، انہوں نے اپنا ایک نصاب بنایا تھا۔ تو جہاں ان کی یہ تجدید ہمیں پہلو نظر آتا ہے تو یہ بھی نظر آنا چاہیے کہ انہوں نے پچھلے اکابر کے بنائے ہوئے نصاب پہ اکتفا نہیں کیا، بلکہ انہوں نے بھی ضرورت سمجھی تو اس کی چھان بین کر کے وقت کی ضرورت کے مطابق اس کو ڈھالا۔ تو آج بھی ہمارے اندر جمود نہیں ہونا چاہیے، ان چیزوں کو اپنانا چاہیے۔ ہاں طریقہ کار وہ ہو جو اسلامی طور طریقہ ہو، اور پتہ چل رہا ہو کہ یہ دنیا داروں کا پروگرام ہے، یہ دین والوں کا پروگرام ہے، اور اس دائرے میں رہتے ہوئے یہ کام ہونا چاہیے۔ میں اس کا معین ہوں، اور انشاءاللہ خود بھی اس میدان میں اگر اللہ نے موقع دیا تو انشاءاللہ ہم کرنا چاہیے۔ تو یہ بتائیے گا، یہ ہمارے سوال میں شامل تو نہیں کہ آپ نے رومال بہت خوبصورت ہے آپ کے پاس، ماشاءاللہ، تو اس کے بارے میں بتائیے گا کہ کہاں سے لیا، آپ کو کہاں سے ملا؟ بڑا پیارا سوال کیا ہے، میں تو خود بھی اس کا پس منظر بتانا چاہ رہا تھا۔ دیکھیں بھائی عمر صاحب، میں اس رومال کے ساتھ ساتھ اپنے نوجوان بھائیوں کو ایک پیغام بھی دینا چاہتا ہوں۔ علم حاصل کرتے ہوئے انسان کے کئی محسن ہوتے ہیں، بے شک، سب سے بڑے محسنین والدین ہوتے ہیں، انہوں نے وقف کیا، پھر اساتذہ ہیں، پھر وہ خاص طور پہ آپ کے بزرگ ہستیاں جن کی دعاؤں سے آپ کمال تک پہنچے، کسی مرتبے تک پہنچے۔ بے شک، جہاں میرے والدین کی میرے ساتھ دعائیں، میرے اساتذہ کی، میرے اکابر کی دعائیں، وہاں بطور خاص میں ذکر کرنا چاہوں گا میرے پیر و مرشد سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری کی، جن کی دعاؤں کا مجھے اتنا فائدہ ہوا کہ ان کے ثمرات طیبہ اور اس کے نتائج مجھے اتنے نظر آئے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں، میں ذکر نہیں کرنا چاہتا۔ بہت اللہ نے مجھے ان کی دعاؤں سے نوازا ہے، اور آپ حضرت شاہ علی سید شفاء اللہ شاہ صاحب بخاری کی مشفقانہ ان کی سرپرستیاں ہمیں بہت فائدہ ہوا۔ یہ رومال سن 2001 میں یا سن 2002 میں بالضبط مجھے یاد نہیں، جب میرا حفظ مکمل ہوا تو میں آخری سبق سنانے کے لیے گجرات حضرت شاہ جی کے پاس گیا تھا، تو آخری سبق جب میں نے سنایا تو حضرت شاہ جی نے یہ رومال مجھے اور ایک ٹوپی مجھے عنایت فرمائی، تو اس وقت سے لے کے آج تک میں اسے بڑے پیار سے رکھتا ہوں۔ جب بھی کوئی اہم پروگرام ہو تو اس رومال کو میں اپنے پاس رکھتا ہوں، اپنے سر پہ رکھتا ہوں۔ یہ ہمارا عقیدہ نہیں کہ یہ نفع نقصان کا مالک ہے، ہمارا عقیدہ کہ نفع نقصان کا مالک ایک اللہ کی ذات ہے۔ من حیث العقیدت سمجھ لیں، محبت سمجھ لیں، کسی خاص پروگرام میں اس رومال کو ترجیح دیتا ہوں، تو اس لیے میں نے آج بھی اس کو چلائیے ہمارے ویورز کو اٹھا کے ذرا دکھائیے گا۔ ماشاءاللہ یہ دیکھیں گے، ماشاءاللہ شاہ صاحب نے تحفتاً جو ہے نا وہ، اور خاص طور پہ اس میں یہ جو مہر ہے جی، یہ مجھے بہت کم کسی رومال میں نظر آتی ہے جی، بے شک، جو ایک کھجور کا اور تلوار کا جو نشان ہے۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ حضرت شاہ جی کی زندگی دراز فرمائے، اور میں اپنے نوجوان بھائیوں سے یہی کہوں گا کہ سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری جب یہاں تشریف لائے
طلباء کو فرمایا کہ اگر تم مدرس بننا چاہتے ہو، مستقبل کے تم معلم بننا چاہتے ہو، تو اپنے استاد کا ادب و احترام کرو اور استاد کے ساتھ محبت و پیار رکھنا۔ خدمت تو آدمی مجبوراً بھی کرتا ہے، پیار سے خدمت کیجیے گا تو پھر مستقبل میں تم مدرس بنو گے اور معلم بنو گے اور دوسروں کے لیے تم مصلح بنو گے۔ یہ بڑی کام کی باتیں ہیں۔ شاہ جی کے جملے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں لیکن ان میں سمندر ایک کوزے میں بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اکابر کی زندگی دراز فرمائے، جتنے ہمارے علم کے راستے میں ہمارے محسنین ہیں، اللہ ان کو اجر عظیم اور جزائے خیر عطا فرمائے۔ جی یہ تھے ہمارے مہمان بھائی عطاء الرحمان صاحب۔ میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا، اور انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ ہم انہیں بار بار تکلیف دیں گے تو یہ جو ہے نا وہ ہمیں ٹائم بھی دیں گے۔ تو انشاءاللہ ایک نئے مہمان کے ساتھ ہماری پھر ملاقات ہوگی آپ سے، تب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔